ناظرین، ایران نے حالیہ کارروائیوں میں امریکہ اور اسرائیل کی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا ہے، اور اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ محمدی ایرانی صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ محمدی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا صورتحال ہے اس وقت ایران میں، اور جس طرح سے ایران نے جوابی کارروائیاں کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا ہے، کتنی بڑی کامیابی ہے ایران کے لیے؟ بتائیے گا، کیا معلومات ہے آپ کے پاس؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر من اللہ وفتح قریب۔ بہت شکریہ دعوت دینے کا۔ ابھی جو صورتحال جاری ہے یہ کہ آخری اطلاعات کے مطابق ہم نے جو امریکی لڑاکا طیارہ تھا ان کا جو ہمارا دفاعی ہوائی نظام ہے ان کو نشانہ بنا دیا، اور جو ان کا پائلٹ تھا وہ ایجیکٹ کر کے ابھی ایرانی مٹی پر وہ بھاگتا ہے، اور دونوں فریقین جو ہم ایرانی مسلح افواج اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو امریکی فورسز، قابض فورسز ہے اور دہشت گرد فورسز ہے وہ بھی ابھی ان کی طرف سے یہ کارروائی جاری ہے اس وقت۔ اور ہم نے ابھی تک ان کو نہیں مل پایا، لیکن انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے ایسا ہی ہوگا۔ اور جو ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ موجودہ جو صورتحال میں اس میں یہ دیکھیں کہ جنگ سے پہلے سے اگر دیکھیں تو اس وقت سے لے کے آج تک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر کوئی نئی سے نئی دھمکی دیتے ہیں، ایرانی لوگوں کو دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران کے بجلی گھر اور جو پل ہیں وہ امریکہ کا اگلا ہدف ہوں گے۔ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے کہ اس طرح کی یہ جو دھمکیاں ہیں اس کا ایرانی عوام پہ کیا اثر ہے؟ ایرانی عوام کا اس وقت جو جوش اور جذبہ ہے وہ کیسا ہے؟ جی، جیسا تک کہ ایرانی مورال یا جذبات سے بات ہے تو دیکھیے یہ جو شہادتیں ہمارا جاری ہے اس وقت بھی، آج بھی ہوا ایک گرلز ڈارمیٹری فیسلٹی، وہاں پر حملہ ہوا جہاں پہ شہادتیں ہوئی۔ لیکن یہ جو مختلف حملات ہیں ہمارے بنیادی ڈھانچے پر اور ہمارے معصوم شہریوں پر، اس سے امریکی اور اسرائیلی دہشت گردی کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم ڈر جائیں اور گھبرائیں۔ لیکن الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے آج ایرانی قوم اکٹھے ہیں، اپنی اسلامی نظام اور اپنی مسلح افواج کو ساتھ دیتے ہیں، اور ان کا مطالبات یہ ہے کہ ہمارا جو مسلح افواج ہے وہ آخری لمحے تک لڑے، کوئی مذاکرات کے بات نہ بنے، اور انشاءاللہ جب تک ہم انتقام نہیں لیں گے ہمارے جو مختلف ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب، ظاہر ہے آپ ایران میں موجود ہیں، ظاہر ہے آپ ایران کی صورتحال کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایران کے نصف میزائل لانچرز اور ہزاروں ڈرون ابھی بھی فعال ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کی کیا تیاری ہے؟ اور امریکہ اسرائیل اب ایران پر اگر زمینی حملے کرتا ہے تو اس کی کیا تیاری ہے؟ اس بارے میں آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ جی، جس طرح کہ آپ بھی جانتے ہیں ابھی ہم ایک نیو فیز میں داخل ہونے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسکیلیشن فیز۔ تو یہ جو مختلف حملات ہیں دشمن کی طرف سے اور ہماری طرف سے بھی یہ چند گنا زیادہ ہوگا، اور جو ان کا مختلف لائحہ عمل ہے اور تیاریاں ہیں زمینی حملے کے لیے اور بوٹس آن دا گراؤنڈ کے لیے، ہم نے تو مکمل تیاریاں مکمل کر دی پورے کا پورا۔ اور ہر روز ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن و کارروائیاں ہم جاری کرتے ہیں۔ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو 2 روز پہلے ہم نے ایک خفیہ جگہ پہ جہاں پہ مختلف جو امریکی سولجرز تھے وہاں پہ ان کو اس جگہ کو نشانہ بنایا، جس سے امریکہ کو بہت بھاری جانی نقصان ہوا۔ اور ہر ہی دن ہم اپنی انٹیلیجنس سے ان کو آبزرو کرتے ہیں، اور جو بھی تیاریاں وہ کرتے ہیں ان کو ہم نشانہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا ذکر کیا، انٹیلیجنس کا ذکر کیا، تو خبریں تو یہ بھی ہیں کہ چین اور روس جو ہیں، چین ٹیکنالوجی میں اور روس انٹیلیجنس میں ایران کی بہت مدد کر رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چین اور روس واقع ہی اس طرح کی مدد کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کو اپنے دشمن کے ساتھ نپٹنے میں آسانی ہو رہی ہے؟ نہیں، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں، تو آپ ایک سی دنیا میں اکیلے ہیں، تو دنیا کا کوئی اس طرح سے پولیس نہیں ہے یا کسی آپ کو یار و مددگار نہیں بنے گا۔ تو جس طرح ہم دفاع کرتے ہیں وہ ہم خود مختار اور اپنے ہی پر ہم
ڈپینڈنٹ ہے. تو اسی لیے جو بھی مدد ہوتے ہیں ہمارے جو مختلف الائٹ کنٹریز ہیں, جی یہ میں کہہ سکتا ہوں, اس بات کو میں مسترد نہیں کرتا کہ ہم ان سے بھی مستفید ہوتے ہیں اسی محاذ پر, لیکن جو بھی تیاریاں ہم نے کر دی ہیں پچھلے 3 دہائیوں سے, وہ آج تک نتیجہ خیز نکلا الحمدللہ. اور جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو دفاعی نظام ہے, ہمارا جو میزائل پاور ہے, ہمارا جو جوہری پروگرام ہے, وہ ابھی پوری قوت کے ساتھ جاری ہے. اور ہم نے ایک بار پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ ایک پاگل سا انسان ہے, اس کو بھی ہم نے جھوٹا ثابت کر دیا کہ ہم آج بھی اپنے دفاع کو صلاحیت رکھتے ہیں, ہم حملے کرنے پر صلاحیت رکھتے ہیں, اور دشمن کی جو لڑاکا طیارہ ہے ان کو مار گرانے پر بھی صلاحیت رکھتے ہیں. تو جو بھی مدد ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک گیم چینجر کی طرح سمجھ لیں, لیکن جی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ماہر سیاسیات جو ہیں انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتن یاہو کو جنگی جرائم کی بنیاد پر پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ پھانسی کی سزا ہونی چاہیے؟ جی بالکل ہونی چاہیے, اور اگر ہم بھی کر سکیں, ہمارا جو مسلح افواج ہے اگر وہ ہمارے ہاتھ میں آئے تو انشاءاللہ ضرور ان سے انتقام لیں گے, اور ان کا پھانسی دینا بھی ہم کی بات ہے. جس طرح کہ انہوں نے جارحیت کی جنایت کی, ہم پر ظلم کیا گیا ان کی طرف سے, ہمیں اتنی شہادتیں ہوئی, اور یہ بلا اشتعال اور انپرووک حملات ہے. جس طرح کہ آپ نے دیکھا جو مختلف ثالثیت میں دخیل تھے, جو قطر تھے, جو عمان تھے, انہی کے گواہی سے ہم مذاکرات پر تیار تھے. ہم صلح کے لیے جو بھی ممکن تھا ہم نے دکھایا, لیکن پھر بھی انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا. اور ہم ابھی جو ہمارا دفاع مشروع ہے اس کو پورے کا پورا جاری کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آخری لمحے تک ہم لڑیں گے اور ان سے انتقام بھی لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے مختلف قسم کی خبریں اور مبصرین کی رائے سامنے آ رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ریجنل الائنس جو ہے جنگ کے بعد بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. شیخ حمد بن جیسم کی جانب سے, قطر کے شیخ حمد بن جیسم نے کہا ہے کہ گلف اسٹیٹس GCC ملک جو ہیں وہ مل کر ایک نیٹو طرز کا ایک الائنس بنا سکتے ہیں جس میں ترکی اور پاکستان بھی ظاہر ہے شامل ہوگا. تو اس اسٹیٹمنٹ پہ آپ کہیں گے, اور پھر کویت کے پروفیسر کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ترکی اور پاکستان جو ہے وہ حفاظت کر سکتے ہیں, تو ایک ریجنل الائنس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ قطر اور عمان کی جانب سے بھی ایک بڑی پازیٹیو سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران ان کا ہمسایہ ملک ہے, تو ان کی جانب سے بھی ایک مثبت بات سامنے آئی ہے. تو یہ ریجنل الائنس جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ہم نے جس طرح کے پہلے ہی دن سے کہا تھا, ہم تو اس بات کو خیر مقدم کہتے ہیں کہ جو بیرون ملک سے بیرون خطے سے ہمارے خطے میں مداخلت کرتے, دخل اندازی کرتے, جو بھی امریکی دہشت گرد ریاست ہے, اگر وہ یہاں سے چھوڑ کر چلی جائے تو ہم جو ہمسائے ممالک کے جو خطے کے رہنے والے ہیں, ہم انشاءاللہ ایک بہت اچھی طرح اپنے معاملات کو سنبھال سکتے ہیں. لیکن مسئلہ ابھی یہ ہے کہ جو مسلم امہ ہے وہ اکٹھے نہیں ہے جبہے کفر کے سامنے, اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ افسوس کی بات ہے جو ہمارے خلیجی ممالک کے, نہ ہی صرف ان میں جو ان کے مٹی میں جو ان کے ٹیریٹوری میں جو مختلف ادے ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, لیکن سر وہ بات ٹھیک ہے, لیکن قطر اور عمان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہمیں ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا چاہیے, اور یہ بھی کہا ہے کہ پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر, تو یہ ایک مثبت پیش رفت تو ہے. جی یہ مثبت پیش رفت ہے, ہم بھی اس مثبت باتوں کو خیر مقدم بھی کہتے ہیں, لیکن یہ کب ممکن ہوگا جب جو امریکی جارحیت ہے وہ اسی خطے سے ہٹا دیا جائے. تو اسی لیے ہم اس جنگ کو انشاءاللہ آخری دن تک لڑیں گے. ڈاکٹر صاحب ترک سائنسدان نے تو دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس اتنے ڈرون اور میزائل موجود ہیں کہ ایران مزید 5 سال تک یہ جنگ لڑ سکتا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ جی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ, کیونکہ یہ جنگ تو آج اور کل کی بات نہیں ہے. ہم نے پچھلی 3 دہائیوں کے لیے اسی جنگ کے لیے تیاریاں مکمل کر دی ہیں. تو یہ جو مختلف دعوے آپ جو بے بنیاد دعوے ہیں امریکی انتظامیہ سے آپ دیکھتے ہیں, اس کو سیریس نہیں لینا, کیونکہ ہم ابھی انشاءاللہ مکمل طور پر تیار ہو, اور
اگلی دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم بھرپور منہ توڑ جواب دیں گے، اور آخری لمحے تک آپ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح یہ جو ہمارا خطہ ہے ان کو پرامن بنائیں گے، جب ہم دشمن کو شکست دیں گے جو امریکی اور صہیونی دہشت گردی ہے اس کو مٹا دیں گے، اور پھر جو ان کا جو مختلف انداز سے ان کا انالیسس سے ہم یہ سب ٹھیک ہے، جھوٹا ثابت کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو بہت اسی شکریہ لیے آپ کا ڈاکٹر مصطفیٰ محمدی صاحب، آپ ہمیں کی صورتحال کے حوالے سے بتا رہے